السلام علیکم۔ پورب سٹوریز ہب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ ناجیہ میری امی کی خالہ زاد تھی۔ مجھ سے صرف 4 برس بڑی تھی۔ ان کا گھر قریب تھا، اکثر ہمارے گھر آ جاتی۔ ان کے گھر آنے کی وجہ میں جانتی تھی۔ دراصل وہ میرے بھائی اشر کو پسند کرتی تھی۔ اکثر کہا کرتی، سلطانہ، کسی لڑکی کا ایک دوسرے کو پسند کرنا کوئی جرم تو نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں شادیاں اکثر بزرگوں کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ ناجیہ بہت خوبصورت اور دل موہ لینے والی لڑکی تھی۔ تبھی بہت جلد اس نے میرے بھائی کا بھی دل موہ لیا۔ وہ بھی اسے پسند کرنے لگے۔ خیال تھا جب امی ناجیہ کی ماں سے اشر کے لیے ناجیہ کا رشتہ مانگیں گی تو وہ ہرگز انکار نہ کریں گی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں ناجیہ کو بہن سمجھتی تھی اور وہ مجھے بہن جیسا پیار دیتی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ ناجیہ کی محبت تو اشر بھائی سے تھی، لیکن ان کی شادی میرے چچا ناصر سے ہو گئی، کیونکہ پہلے دادا جان نے ناجیہ کی ماں سے رشتہ مانگ لیا۔ چچا کی ملازمت ایک اعلیٰ محکمے میں تھی۔ امی کی خالہ انکار نہ کر سکیں، جبکہ اشر بھائی پڑھ رہے تھے اور ابھی تعلیم کی تکمیل میں 4 سال باقی تھے۔ اس رشتے پر سبھی خوش تھے، بس ایک میں ہی افسردہ تھی، کیونکہ میں ناجیہ اور اپنے بھائی کی محبت سے واقف تھی۔ میں ان دنوں 8ویں میں پڑھتی تھی۔ جب ناجیہ مجھے خط لکھ کر دیتی تو میں وہ خط بھائی جان کو دے دیتی۔ وہ جواب لکھ کر میرے حوالے کر دیتے کہ یہ ناجیہ کو دے آؤ۔ ان کی محبت معصوم تھی جو بہت جلد انجام پذیر ہو گئی۔ چچا سے شادی کے بعد ناجیہ میری چچی بن کر ہمارے گھر آ گئی اور اشر بھائی مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ میں نے میٹرک کیا تو چچا کا تبادلہ راولپنڈی ہو گیا۔ تب والد صاحب نے مجھے ان کے ہمراہ بھیج دیا کہ لڑکیوں کے لیے ہمارے شہر میں اچھا کالج نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ راولپنڈی میں ناجیہ اکیلی نہیں رہے گی اور یہ بھی وہاں کسی اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ لے لے گی۔ ناجیہ کو اب میں چچی کہنے لگی تھی۔ کبھی ہم نے پرانا تذکرہ نہ چھیڑا، نئے رشتے کے احترام میں گزری باتوں کو قصہ پرینہ سمجھ کر بھلا دیا۔ اشر پہلی انگلینڈ چلے گئے تھے۔ ان کی جدائی کا دکھ تھا، پھر بھی میں خوش تھی کہ ناجیہ اگر میری بھابھی نہ بن سکی، چچی تو بن گئی۔ پھر اب میں ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ چچی بھی اپنی زندگی سے خوش نظر آتی تھی۔ ان کو خوش دیکھ کر میں بھی مسرور رہتی۔ ان کے ساتھ ہنسی مذاق اور شرارتیں کرتی تھی۔ سچ یہ ہے کہ میرا دل ان سے اتنا ملتا تھا کہ میں اب ان کو بہت اہم جانتی تھی۔ کبھی وہ روٹتی تو میں دھمکی دیتی کہ میں واپس چلی جاؤں گی، تب وہ فوراً مان جاتی، کیونکہ اس گھر میں گہما گہمی میری ہی دم سے تھی۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا اور ناجیہ ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بن گئی۔ تاہم اب وہ پہلے کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، بلکہ مجھ سے پہلے سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ شاید کہ میں ان کی ماضی کی رازداں تھی۔ وہ اکثر کہتی، سلطانہ، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ کبھی اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کیونکہ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ان کی اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوتا۔ سوچتی شاید انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ قسمت میں ناجیہ کا مجرم بننا لکھا تھا، سو وہ ہو گیا جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میری وجہ سے ان کی جنت تباہ ہو گئی۔ کاش جانتی تو کبھی رہنے کے لیے ان کے گھر نہیں جاتی۔ 2 سال بعد اشر بھائی انگلینڈ سے واپس آ رہے تھے۔ امی نے فون کیا کہ تمہاری چھٹیاں ہیں، کچھ دنوں کے لیے گھر آ کر اپنے بھائی سے مل جاؤ، اشر جلد واپس چلا جائے گا۔ میں نے چچا سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ انہوں نے میری سیٹ بک کرا دی اور میں ہوائی جہاز سے اپنے شہر پہنچ گئی۔ اشر بھائی ایئرپورٹ پر مجھے لینے آئے تھے۔ جتنے دن میں گھر پر رہی، انہوں نے ایک بار بھی میرے سامنے ناجیہ کا نام نہ لیا اور نہ ہی ان کے بارے میں پوچھا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ ہماری چچی جیسے مقدس رشتے میں بندھ چکی تھی۔ خود سے میں نے بھی کوئی تذکرہ نہ کیا۔ جس روز وہ انگلینڈ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا اور کہا کہ یہ ناجیہ کی امانت ہے، اسے دے دینا اور کہنا کہ اپنے ہاتھوں سے اسے جلا دے۔ لفافہ میں نے لے لیا۔ جی چاہا کہ اسے ناجیہ چچی کو دینے کی بجائے خود ہی چولہے میں ڈال کر جلا دوں۔ جانے کیوں ایسا نہ کر سکی، اور جب راولپنڈی جانے لگی تو اس لفافے کو اپنے کپڑوں میں رکھ کر ساتھ لے گئی۔ جس کی امانت ہے، انہیں دیکھ کر کہوں گی کہ جو تصویر مٹ گئی، اب اس کی پرچھائیاں اپنے ہاتھوں سے آگ میں جھونک دو تاکہ آئندہ کبھی تمہیں خیال نہ آئے۔
کہ تمہاری ایسی کوئی امانت ہمارے پاس ہے جس سے تمہاری خوشیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ راولپنڈی پہنچ کر روز سوچتی کہ یہ بات ان کو بتا دوں کہ آپ کا ایک لفافہ میرے پاس امانت ہے، مگر ہمت نہ پڑی۔ سوچتی کہ کسی دن چچا اور چچی گھر پر نہ ہوں گے تو خود جلا دوں گی۔ جلانا ہی تو ہے، ناحق لے کر آ گئی۔ ہو سکتا ہے ناجیہ کوئی ماضی سے اس یاد سے تکلیف پہنچے یا ان کا دل دکھے کہ جو بات انہوں نے بھلا رکھی ہے کیوں ان کو یاد کروں۔ 2 ماہ گزر گئے، میں اس لفافے کا تذکرہ تک نہ کر سکی۔ وہ دن کتنا روشن اور سہانا تھا جب چچا چچی خوشی خوشی گھر آئے۔ ان کی ترقی ہو گئی تھی۔ انہوں نے آتی خوشخبری سنا کر کہا کہ آج تیار رہنا، میں تم لوگوں کو ایک بہت اچھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھلاؤں گا۔ آج میرے عہدے میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ہمارے لیے کچھ تحفے بھی لے کر آئے تھے۔ اس خبر کو سن کر ناجیہ چچی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ چچا میرے لیے جوڑا لائے تھے، میں اسے رکھنے لگی تو ناجیہ نے کہا تمہارا سوٹ کیس پہلے ہی بھرا ہوا ہے، اس میں یہ کیوں ٹھونس رہی ہو؟ اسے الماری میں رکھ دو۔ لاؤ میں تمہارے کچھ کپڑے بھی الماری میں رکھ دیتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے انہوں نے میرا سوٹ کیس اٹھا کر پلنگ پر الٹ دیا۔ کپڑوں کے نیچے جو لفافہ تہہ میں رکھا تھا وہ باہر آ گیا۔ انہوں نے لفافے پر اپنا نام لکھا دیکھا، پھر تحریر کو پہچان کر اسے اٹھا لیا۔ کھول کر دیکھا، وہ ایک خط تھا جو ان کے ہاتھ کا تحریر کردہ تھا۔ انہوں نے کبھی میرے بھائی کو لکھا تھا۔ وہ اسے پڑھنے لگی۔ وہ انتہائی انہماک سے اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی۔ چچا جان دفتر کمرے میں آ گئے۔ لفافہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ چند خطوط چھوٹے چھوٹے لفافوں میں تھے، بڑے لفافے سے نکل کر فرش پر بکھر گئے۔ میرا سانس رک گیا۔ میں جلدی جلدی انہیں سمیٹنے لگی۔ چچا نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کچھ نہیں، میرے اپنے کاغذ ہیں۔ انہوں نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی لفافے میرے ہاتھ سے لیے، مگر بدقسمتی سے جلدی میں ایک لفافہ کچھ دور جا گرا تھا جسے میں نہ دیکھ سکی۔ جب چچا کی نظر اس پر پڑی تو اٹھا لیا۔ لفافے پر ناجیہ لکھا تھا۔ انہوں نے لفافہ کھول کر خط نکال لیا اور پڑھنے لگے۔ جو پڑھتے جاتے تھے ان کا رنگ بدلتا جاتا۔ چچی اس طرح ساکت کھڑی تھی جیسے روح جسم سے نکل چکی ہو۔ لگتا تھا کہ ابھی دھڑام سے فرش پر گر پڑیں گی۔ چچا خط پڑھ کر وہاں نہ ٹھہر سکے اور کمرے سے نکل گئے۔ جو نہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو چکا تھا۔ 2 دن تک میری ہمت نہ پڑی کہ چچا کے سامنے جاتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے بیوی سے کیا باز پرس کی اور کیسے کی۔ میں نے امی کو فون کیا کہ ابو کو بھیجو، آ کر لے جائیں۔ میں نے باقی چھٹیاں بھی آپ کے پاس گزارنی ہیں۔ ابو نے چھوٹے بھائی فاخر کو بھیج دیا اور جب چچا گھر پر نہ تھے میں بغیر ان کو خدا حافظ کہے اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے شہر آ گئی، کیونکہ مجھ میں اب وہاں ٹھہرنے اور اس المیہ کا حصہ بننے کی ہمت نہ تھی۔ میں چچا اور چچی دونوں ہی کی نگاہوں میں مجرم بن چکی تھی۔ ناجیہ سے معافی طلب کرنے یا کچھ کہنے کی جرت کھو چکی تھی۔ خدا جانے ان پر کیا گزری، شوہر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، مگر خوب جانتی تھی چچا کے مزاج کو۔ وہ معاف کرنے والے مردوں میں سے نہ تھے۔ چند دنوں بعد معلوم ہوا کہ ناجیہ کے شوہر نے انہیں میکے بھجوا دیا ہے۔ اب بات اندر ہی اندر بڑوں میں ہوئی، مگر مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ البتہ والد سے چچا کی کچھ باتیں ضرور ہوئیں۔ اشر تو دیار غیر میں تھا، یوں بھی گزرے وقت کا ماتم کرنا بیکار تھا۔ ناجیہ بچی سمیت میکے آ چکی تھی۔ 6 ماہ میکے میں رہی اور پھر انہیں طلاق مل گئی۔ اس دن کے بعد سے کئی برس گزر جانے کے باوجود میں ناجیہ سے پھر نہیں ملی۔ اپنی صفائی تو کیا دیتی، معافی بھی نہ مانگ سکی۔ کس منہ سے جاتی جس عورت نے مجھے اتنی محبت دی کہ کبھی بہن کی کمی نہ محسوس ہونے دی، ماں جیسا پیار دیا، میری ہاتھ ان کا گھر اجڑنا لکھا تھا۔ اے کاش میرا بھائی اتنی بڑی بے وقوفی نہ کرتا، ناجیہ کو ماضی کی یہ اوراق بچانے کی بجائے خود اپنی ہاتھوں سے نظر آتش کر دیتا۔ اے کاش مجھے عقل آ جاتی کہ میں وہ لفافہ ناجیہ کے پاس لے جانے کی بجائے خود جلا ڈالتی تو یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ آج سوچتی ہوں کہ ماضی کی نشانیوں کو اس طرح سنبھال کر رکھنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ جب ماضی دور چلا جائے تو اس کی نشانیوں کو بھی مٹا دینا چاہیے کہ وہ کسی کے ہاتھ لگیں تو تباہی نہ آ جائے۔ ہم سینے میں لڑکیاں خوابوں کی دنیا میں رہتی ہیں، کسی لڑکے کو پسند بھی کرنے لگتی ہیں، پھر نادانی میں خطوط تحریر کرنے لگتی ہیں، لیکن بدقسمتی میں شادی کا مقدس بندھن نہیں ہوتا۔ پھر یہ تحریریں ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے گزرے وقت کی یادیں دل کی گہرائیوں میں چھپ جاتی ہیں۔ یادیں دل میں عمر بھر چھپی رہ سکتی ہیں مگر خط نہیں۔ یہ باقی رہ جائیں تو زندہ ثبوت ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ جرم نہ بھی کرے تو ان کی گواہی پر فرد جرم لگ جاتی ہے، نہ حق سزا بھگتنی پڑتی۔